ان مصیبت کے ایام میں غم اور فکر نہ کریں، دعا کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کیجیے، استغفار لازم پکڑیے۔ اتنا ہی نہیں، آج جو حالات ہے اس کے حساب سے اگر سورہ نوح کی یہ آیتیں پڑھ لیں تو یقین مانیے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے قوم سے یہ بھی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میرے قوم کے لوگوں تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے بارشوں کا نزول ہوگا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مال اور دولت سے نوازے گا، اللہ تمہارے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ کرونا وبا کی وجہ سے آج ہم رزق کو لے کر کے پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کیجئے، رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولادیں بھی عطا کی جائے گی، اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تمہارے لیے باغات بھی ہیں، تمہارے لیے چشمے بھی ہیں، یعنی رزق کے ہر دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ اے شیخ، اے محدث کبیر، کیا کروں، قحط سالی ہے میں ہمارے یہاں۔ کہا قحط سالی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا استغفار کرنا۔ اور ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں، فقر و فاقہ ہے ہمارے گھر میں، اسے بھی کہا کہ تم استغفار کرنا۔ تیسرا آدمی آیا، کہا کہ اے شیخ، اے محدث کبیر، میرے باغات سوکھ گئے ہیں، میرے باغات میں پھل وغیرہ نہیں پک رہے ہیں، کہا کہ تم بھی استغفار کرو۔ چوتھا آدمی آیا، کہا کہ اے شیخ، میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، کہا کہ تم بھی استغفار کو لازم پکڑو۔ ان کے دوسرے شاگردوں نے کہا کہ اے شیخ، 4 آدمی آئے، چاروں کا الگ الگ مسئلہ، کوئی کسی نے آپ سے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، کسی نے یہ کہا کہ قحط سالی ہے، کسی نے آپ سے یہ کہا کہ فقر و فاقہ ہے، کسی نے آپ سے یہ کہا کہ بے اولاد ہوں، اور سب کو آپ نے ایک ہی دوا بتلائی، ایک ہی نسخہ بتلایا؟ کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، میں نے وہی نسخہ بتلایا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے یہی سورہ نوح کی آیتیں پڑھ دی، تاکہ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں مال دوں گا، اولاد دوں گا، رزق دوں گا، ہر چیز تمہارے لیے دوں گا، اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین کی یہ پیغام ہے تو ہم غم کیوں کریں؟